वेलकम बैक। कोयटा रेलवे स्टेशन के शहीदों की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान शरीक हुए। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविलियन हुकाम की भी शिरकत बड़ी तादाद में शरीक हुए। ISP का कहना है शहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मियों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म मजबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद हो गए। ख़वातीन बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। खुदकुश बम्बार ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाफर एक्सप्रेस के इंतज़ार में जमा मुसाफिरों के दरमियान खुद को उड़ा लिया। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा कोयटा के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया, जिसमें दहशतगर्दी के दिफात शामिल हैं। हालात नॉर्मल नहीं, बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FC को इख्तियार दे रही हैं ताकि दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा नाम निहाद कौम परस्ती के नाम पर कत्ल करने वाले नाराज़ बलूच नहीं, दहशतगर्द हैं। एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। 4-5 और खुदकुश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले एक हफ्ते में। गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? मजहब के नाम पर वायलेंस है तो उसको सब दहशतगर्द कहते हैं। सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है, इसको नाराज बलोच कह के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट। कलदम PLA ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में दहशतगर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा हुआ है, जिसने अमरीकी साख्त की M4 राइफल उठा रखी है। अमरीकी साख्ता M4 राइफल अफगानिस्तान में डॉलर से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द ने जो यूनिफॉर्म पहन रखा है वो भी US मैरीन का है। तस्वीर में गोलियां, मैगजीन, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्त की है। रॉ के मुहैया किए जाने वाले डॉलर से कलदम PLA पर यह साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम को फॉरेन फंडेड दहशतगर्दों की क़िलाक़मा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ चलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा दहशतगर्दों को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। कोयटा स्टेशन पर धमाके के बाद कराची रेलवे डिवीजन में भी सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई। रेलवे तनसीब पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की हर 2 घंटे बाद स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारत खाने ने भी मुतासरीन के लिए गम का इजहार किया है। आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से भी जो है गम का इजहार किया गया है और कोयटा में रेलवे स्टेशन के शहीदों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तनसीबात और मुसाफिरों की हिफाजत के हवाले से रेलवे हुकाम की संजीदगी और अहलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची कैंट स्टेशन पर लगेज स्कैनिंग मशीन कई सालों से खराब पड़ी है। कराची, हैदराबाद समेत डिवीजन के तमाम रेलवे स्टेशनों पर वॉक थ्रू गेट नाकारा हो चुके हैं। मुसाफिरों ने सिक्योरिटी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में जब भी कोई दहशत गर्दी का वाकया होता है तो सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद जो है ना ये चलती है, ये भी एक वक्ती तौर की है, कुछ दिन बाद ये भी खत्म हो जाएगी। मुसाफिर कहते हैं कि रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के बड़े हादसा से भी सबक हासिल ना किया। रेलवे अफसरान की संगीन गफलत, कैंट स्टेशन पर नस्ब, लगेज स्कैनिंग मशीन खराब होने की वजह से सामान बगैर चेकिंग के ट्रेनों में सवार कर दिया जाता है। ना कोई स्कैनर मशीन चल रही है और ना कोई तलाशी ले रहा है, ना कोई पुलिस वाला है
بس ایسے ہی انتظامات ہے، اللہ کے حوالے چل رہا ہے ملک بھائی۔ ایس پی ریلوے پولیس جاوید خان کا کہنا ہے کہ کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں اور کارگو کو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی کلیئرنس کے بعد روانہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ایئر وائی نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں دہشت گردی کے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں۔ میں سیاسی ورکر ہوں، ہم کھلی خطاب ہیں، کوئی ڈیل نہیں کی ہے۔ ہمیں کھلی کتابیں چھپاتے وہ ہیں اپنے رابطوں کو کہ جنہوں نے کوئی ذاتی ڈیل کرنی ہو یا کوئی ذاتی فائدے لینے ہو۔ اپنی 2 حکومتیں ہم نے توڑ دی خود، اگر ہمیں حکومتوں کا شوق ہوتا کون حکومت توڑتا ہے اپنی؟ اسی طرح سسٹم میں جو مسائل تھے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہماری AJK کی گورنمنٹ، ہماری GB گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی۔ اگر ہم کوئی بات چیت کریں گے بھی صحیح تو ہم اوپن کریں گے، کیونکہ ہم تو عوامی ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو عوام کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ذاتی فائدہ تو ہمیں چاہیے نہیں، تو جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی سے کراچی پہنچ گئے۔ صدر مملکت نے دبئی میں نواسوں اور بختیار بھٹو سے ملاقات کی۔ صدر آصف علی زرداری کا دبئی پہنچنے پر پاؤں فریکچر ہو گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق صدر کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹرز انہیں معمول کی سرگرمیوں کی اجازت دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال سعودی اعلی حکام سمیت قونصل جنرل خالد مجید اور دیگر نے کیا۔ اسحاق ڈار کل OIC وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ رات کے مدینہ منورہ سے ریاض روانہ ہو گئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر بائیڈن بدھ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ صدر بائیڈن نے فون پر ٹرمپ کو مبارکباد دی اور وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن بدھ کو ٹرمپ سے اوول آفس میں ملاقات کریں گے۔ سبکدوش صدر اور نئے صدر کے درمیان انتخابات کے بعد کی ملاقات روایتی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ نے 2020 میں الیکشن کے بعد روایت کے برعکس بائیڈن کی میزبانی نہیں کی تھی۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرد اور کہیں کہیں بارش سمیت پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، مری گلیات، چترال، دیر، سوات میں بارش اور کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں موسم سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں صبح اسموک چھائے رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں اسموک کی شدت تاحال برقرار ہے۔ اسموک کی کمی کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے اہم شاہراہوں پر رات کے وقت میکینیکل واشنگ اینڈ سویپنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس سے وقتی طور پر اسموک میں کمی ہونے کی توقع ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ اسموک میں کمی کے لیے شہر میں 11 سے 13 نومبر تک مصنوعی بارش کا منصوبہ تھا۔ محکمہ موسمیات نے اب کہا ہے شہر میں بادل بننے کی شرح 30% کے قریب ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے 50% بادلوں کی موجودگی ضروری ہے۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کا معاملہ 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے PCL میں لندن میں مظاہروں میں پیش شایان علی، ملائکہ بخاری، سعدیہ فہیم گلزار، ماہین فیصل، سدرہ طارق، ہبہ طارق سمیت دیگر نام شامل ہے۔ تمام افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان لائے جانے کی صورت میں ان افراد کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں نومبر میں بانی PTI کال دینے والے ہیں، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، چاہے جان چلی جائے، بانی PTI کو رہا کرا کر گھر واپس آئیں گے۔ سوابی میں جلسے خطاب میں بولے قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے، وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے، چاہے جیلوں میں چلے جائیں، چاہے مر جائیں، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ تیاری شروع کر دو۔ سر پہ ایک سفید چادر، جو چادر بھی ہے، عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے، یہ لے کے نکلنا۔ ہر صورت خان صاحب آزاد ہوں گے۔ خان صاحب کی رہائی
بہت قریب ہے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ خان صاحب کی آزادی کی بات کریں گے. ہم اس مرتبہ خان صاحب کی آزادی کے لیے نکلیں گے. اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا. خان صاحب کا بیان آیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. منظم پروپیگنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کی قیادت کے اندر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے سینئر سیاستدان زاہد خان نے ANP چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات کر کے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے. یابئی نیوز سے گفتگو میں زاہد خان نے تصدیق کی اور بتایا کہ اپنے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے نون لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. زاہد خان نے کئی مہینوں سے ANP کی پارٹی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی. سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں. وزیر توانائی کا عوام کو مشورہ. کہا بجلی سستی ہونے سے گھریلو اور صنعتی صارفین کو فائدہ ہوگا. بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. NTDC کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا. NTDC کو 3 کمپنیز میں تقسیم کیا جائے گا. پاکستان کی صنعتوں کو، عام ایک صارف کو، دکاندار جو ٹریڈرز ہیں 26 روپے فی یونٹ سہولت پیکج ہے تاکہ سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو، گیس کے استعمال کے بجائے بجلی کی طرف شفٹ ہوں. یہی پیکج ہر سال 6 مہینے کے لیے لے کے آئے. NTDC ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے وفاقی حکومت سے شکایتوں کی بھرمار کر دی. کہا وفاقی ادارے کراچی سے کماتے ہیں، یہاں ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے. وفاقی ادارے شہر کی مدد کریں، یہاں کا انفراسٹرکچر بنائیں. مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں کہ دین کی خدمت معاش نہیں ہمارا مشن ہے. مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ مدارس میں اب عصر حاضر کے علوم پر بھی توجہ دینا ہوگی. رپورٹ کریں گے محمد رافع حسین. کراچی کی نیو میمن مسجد میں 3 روزہ مدارس اہل سنت کنونشن اور اسلامک لیڈرشپ سمٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے 400 سے زائد مدارس کے 1200 سے زائد علماء کرام کراچی پہنچ گئے. کنونشن سے خطاب میں مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن ایک حقیقت ہے. مدارس سے علماء کا رشتہ مضبوط اور دین کی خدمت ہمارا مشن ہے. علماء سے مجھے گلہ یہی ہے کہ وہ کریج، وہ حوصلہ، وہ جرت جو دین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چاہیے وہ ان میں نہیں پیدا ہو رہی. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا تجربہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوگے تو دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. مفتی منیب الرحمان بولے کہ علماء کرام خود کو احساس کمتری سے باہر نکال کر اپنی معلومات کو دور حاضر کے مطابق بہتر بناتے ہوئے پیش کریں. اہل مدارس ہیں کہ وہ اپنے مدارس میں یہ تبدیلی لائیں اور اپنے طلباء کو شروع سے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. چیئرمین سیلانی ویلفیئر مولانا بشیر فاروقی کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے علوم اور ٹول کا سہارا لے کر دین کی ترویج کے لیے کام کرنا ہوگا. سیلانی ویلفیئر کے تحت 3 روزہ مدارس کنونشن میں دینیا کے نصاب، مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے سمیت مختلف علماء اور مشائخ لیکچرز دیں گے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد رافع حسین، AY نیوز کراچی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.